السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، محرم الحرام کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کے 2 ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کس قدر محترم مہینہ ہے اور اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، اور ان دونوں ویڈیوز سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اس محترم مہینے کے احترام، حرمت، تقدس، مبارک ہونے کا تعلق حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت سے قطعی طور پر نہیں ہے، اس لیے کہ دین اسلام ہم سب کے امام، ہم سب کے رسول، اس کائنات کے امام، سارے نبیوں اور رسولوں کے امام محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے، اور انہی کے اوپر مکمل بھی ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی یہ دین مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کر دیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے آپ پر اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے اور آپ کے لیے اپنی اس نعمت کو پورا کر دیا ہے اور آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون الیوم دینا، جو چیزیں، جو کام، جو عقائد، جو رسوم، جو رواج، جو عبادتیں، جو طور طریقے، جو چال چلن، جو معاشرتی اور سماجی اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کے نازل ہونے والے موقع سے تھیں، اس اسلام کے دین کے، وہی آج بھی رہیں گے، اس میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کا حادثہ بڑا ہی تاریخ کا بڑا ہی عظیم حادثہ تھا، بڑا ہی بھیانک سانحہ تھا، بڑی تکلیف دہ واقعہ ہے یہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پورے 50 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے، پورے 50 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے، یہ حادثہ پیش آیا ہے، یہ سانحہ پیش آیا ہے۔ تو آپ تصور کیجئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تعلق دین اسلام سے کیسے ہو جائے۔ وہ دین اسلام کے جان باز سپاہی تھے، وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کے چہیتے نواسے تھے، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلارے بیٹے تھے، وہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے بیٹے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ان کی زندگی کا تعلق دین سے تھا، دین ہی کے سانچے میں انہوں نے اپنی زندگی کو ڈھالی تھی، اور اسی زندگی کو گزارتے ہوئے اجتہادی طور پر انہوں نے وقت کے بادشاہ کے خلاف آواز اٹھائی، آواز بلند کی، اور پھر اس راستے میں وہ شہادت کے درجے تک پہنچے۔ شہادت کے درجے تک پہنچنے کی کیا فضیلت ہے، اور اس سے متعلق جو چیزیں لوگوں نے بنا لی ہیں، ان سب چیزوں سے متعلق انشاءاللہ آئندہ کسی ویڈیو میں گفتگو ہوگی۔ لیکن یہ ان کا اپنا عمل تھا، دین اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بعد کے لوگوں نے کیا کیا، اس کو اسلام کا حصہ بنا دیا، اسلامک تہوار کے طور پر اس کو منانے لگے۔ کچھ لوگوں نے ان کی شہادت کے موقع سے یا اس مہینے کے یہ نئے عربی سال کے شروع ہونے کے موقع سے کچھ لوگوں نے خوشیاں منانا شروع کی اور کچھ لوگوں نے غم منانا شروع کیا۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ نے خوشی منانے کے لیے بھی اور غم منانے کے لیے بھی کچھ اصول متعین کیے ہیں، ان اصول سے ہٹ کر نہ خوشی منائی جا سکتی ہے نہ غم منایا جا سکتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اس لیے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حادثہ، سانحہ بہت ہی تکلیف دہ، بہت ہی اذیت ناک ہونے کے باوجود بھی
ان کے اس شہادت کے ان کی شہادت کے موقع سے غم منایا جائے یا نہیں منایا جائے، اس سلسلے میں بات انشاءاللہ العزیز آئندہ ہوگی۔ تکلیف دہ ہے، ساری امت کو اس بات کی تکلیف ہے، لیکن اس کو سیلیبریٹ کرنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں آگے گفتگو کروں گا اگلے ویڈیو میں۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے، اپنے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ میرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر شاہد اقبال سنابری ٹائپ کر کے آپ اور سارے ویڈیوز دیکھیے، ان کو بھی شیئر کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔